بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ آج کی تلاوت میں ایک عاشقی کا تذکرہ تھا اور عاشقوں کا تذکرہ تھا۔ آج کی تلاوت میں عاشقی کا تذکرہ تھا اور عاشقوں کا تذکرہ تھا۔ قرآن پاک سننے میں مزہ آتا ہے۔ آج جو مزہ آیا، جی چاہتا تھا کہ سورۃ کہف ختم ہی نہ ہو۔ اصحاب کہف کا تذکرہ کیسے دل فریب انداز سے ایک ایک چیز کو چن چن کے میرے رب نے بیان کیا ہے۔ جنہوں نے اللہ کو پانے کے لیے ہجرت کی، جنہوں نے رب کو پانے کے لیے گھر بار چھوڑ دیا، جنہوں نے اللہ جل شانہ کی محبت اور توحید کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا، ان لوگوں کا تذکرہ، ان عاشقوں کا تذکرہ، ان کی عاشقی کا تذکرہ رب نے کیسے خوبصورت پیرائے میں قرآن پاک میں کیا، کمال ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کہ ان کے کتے کا تذکرہ بھی۔ یہ جا رہے تھے لوگ، یہ جوان تھے، یہ آدمی جا رہے تھے۔ اس دور میں ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا دقیانوس۔ اس دور میں نام ایسے تھے: اسکلیبوس، جالینوس۔ ہماری ایک دوائی ہے، اس کا نام ہے جالینوس۔ اور اسکلیبوس ریاضی کا پرانا سائنسدان ہے، اسکلیبوس۔ تو اس کا نام جو ہے وہ کیا تھا؟ دقیانوس۔ دقیانوس اس کا نام تھا، اور وہ کہتا تھا میں رب ہوں، اور مجھے مانو اور میری مانو۔ وہ کہتا تھا نہیں، الامر للہ الفوق للہ، اللہ اللہ، بس وہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کو بالجبر گن پوائنٹ پہ، جیسے کہ فرعون سجدے کرواتا تھا، ایسے ہی اپنے آپ کو منوانے کے لیے۔ تو یہ اللہ کے کچھ بندے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس جگہ کو چھوڑ جائیں۔ ہمارے بڑوں نے ایک دور میں فیصلہ کیا تھا ترک موالات، ایک تحریک چلی تھی، بر صغیر کو چھوڑ دیا جائے، اب دین پہ یہاں عمل نہیں ہوتا۔ یہ تقسیم ہند سے پہلے کی پرانی بات ہے، اور کچھ درویش چلے گئے تھے جن میں حضرت مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اسی کیفیت میں تھے۔ تو یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کے نکلے، چھپتے چھپاتے، کہ بادشاہ کو پتا چلا تو بادشاہ تو ہمیں پکڑ لے گا اور گرفتار کر لے گا۔ راستے میں ایک چرواہا ملا، اور چرواہا بھی انہی کے ذہن کا تھا۔ چرواہے نے کہا کہاں جا رہے؟ اس نے کہا چھپ کے اللہ کے لیے جا رہے ہیں، نکل کے، کوئی منزل نہیں، کوئی راستہ نہیں، بس ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت میں سہولت ہو، آسانی ہو، اور ہم اللہ اللہ کر سکیں۔ باقی اللہ کھلائے گا، اس کی برکت سے اللہ پلائے گا، اور اللہ ہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ میرا مطلوب اللہ ہے، اللہ چھوڑ کے جا رہے، اللہ کو پانے جا رہے، اور اللہ نے جو توحید کی اندر شمع ہے اس کو بجھے نہ، بس یہی بچانے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ تو چرواہا ساتھ ہو گیا، تو یہ 7 لوگ ہو گئے۔ چرواہا ساتھ تو کتا بھی ساتھ، کتا بھی ساتھ۔ اب انہوں نے روکا، لاکھ روکا کہ کتا ساتھ نہ جائے، یہ شور کرے گا، اس کی آہٹ ہوگی، بعض اوقات بعض چیزوں میں کتے کا مزاج ہے، کوئی خطرے کی چیز ادھر ادھر دیکھتا ہے تو بھونکتا ہے،
آواز نکالتا ہے تو یہ تو اظہار کرا دے گا اور یہ پکڑوا دے گا. تو انہوں نے کتے کو بہت روکا، لیکن کتا تو مالک کے ساتھ ہوتا ہے. اور انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا. سفر بے منزل تھا، کوئی منزل نہیں تھی، بس رب کو پانے کا سفر تھا، اور اللہ کی عاشقی کو اور عشق کا سفر تھا، اور اس کی محبت کا سفر تھا. اور یہ سفر چلتے 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 ایک جگہ تھک گئے اور کہنے لگے کہ غار ہے، اس میں ذرا اوٹ بھی ہے، حفاظت بھی ہے. اور غار ایسی تھی کہ اندر جا کے وہ ایسے محسوس ہوتی جیسے بند ہو گئی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک غار شروع ہوتی تھی. تو یہ اس غار میں چلے گئے اور غار کے اندر گئے، تھکے ہوئے تھے، سو گئے. اور کتا جو ہے غار کے باہر، کتے کی باقاعدہ قرآن نے بیٹھنے کی حالت وَقَلْبُهُمْ باسط الذراع، ایسے ہاتھ پھیلا اور اپنے ہاتھوں پہ ایسے سر رکھ، باقاعدہ اس کی حالت، اس کی کیفیت کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ ایسے بیٹھا تھا، اور اس کو بھی اونگ آ گئی، اور اس کو بھی نیند آ گئی، اور ان کو بھی اونگ آ گئی، اور ان کو بھی نیند آ گئی. انہوں نے کتے کو بہت کہا چلا جائے، یہاں سے ہٹے، لیکن کتے نے کہا نہ میں پونکاں نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں تے نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں. میں نہیں شور کروں گا، میں شور نہیں کروں گا، بس مجھے اپنے ساتھ لگائے رکھو، میری منزل آپ کا ساتھ ہے، مجھے اپنے ساتھ لگائے رکھیں. کوئی ایک منزل ایسی ہوگی نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں. اور کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک ہر چیز پہ قادر ہے کہ قیامت دن اللہ اس کتے کو انسانی شکل دے کے جنت میں بھیج دے گا، کیونکہ کوئی جانور تو جنت میں جائے گا نہیں، وہ تو اللہ سب کو مٹی کر دے گا، ختم کر دے گا. اب یہ جائز سو گئے. جب سو گئے تو اللہ نے ان پہ نیند، اور پھر رب نے قرآن میں یہاں تک بیان کیا کہ سورج کی کرنیں ان پہ پڑتی تھیں، اور اللہ پاک نے یہاں تک بیان کیا کہ فرشتے ان کی کروٹیں بدلتے تھے. کون سی آیت ہے؟ جی وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ. اللہ پاک نے ان کی فرشتوں کی کروٹیں بدلیں. ایک کروٹ پہ بندہ پڑے پڑے سو جاتا ہے، پھر کروٹ بدلتا ہے، پھر کروٹ بدلتا ہے. 309 سال تک فرشتے کروٹیں بدلتے رہے. سورج آتا رہا جاتا رہا، اور سورج اتنا پڑتا تھا کہ ان کے جسم کو متاثر نہ کرے. ان کو گرمی اور سردی ہر موسم گزرتا گیا. 309 سال گزر گئے. یہ عاشقی کا سفر جاری رہا. اب جو آنکھ کھلی تو ایک دوسرے سے کہنے لگے ارے سوئے تھکے ہوئے تھے، نیند آ گئی، یہ بھوک لگ رہی ہے. جیب میں پیسے تھے تو اس نے کہا ایسا کرتے ہیں 2 بندے جائیں، جا کے کھانا لے آئیں. چپ کر کے چھپتے چھپتے جانا، بادشاہ دقیانوس کو پتہ نہ چلے. دقیانوس تو ہڈیاں ہی گل گئی تھیں، وہ تو کہانی ختم ہو گئی تھی. اب یہ جب باہر گئے تو دیکھیں تو نقشے بدلے ہوئے، انداز بدلے ہوئے. ہر دور کا اپنا ڈیزائن، ہر دور کی اپنی عمارتیں، ہر دور کا اپنا لباس، ہر دور کی اپنی زبان، ہر دور کا اپنا لہجہ، ہر دور کا لہجہ ہی بدل جاتا ہے. ہر 100 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے، ہر 100 میل کے بعد زبان بدل جاتی ہے. وہ تو لہجہ ہی بدلا ہوا. ایک جگہ خیر گئے، ایک کھانے کی دکان پہ ہوٹل نان بھائی کو جا کے پیسے دیے، کہہ رہے کھانا دے دے. اس نے پیسے دیکھے، اس نے کہا بھائی صدیوں پرانے سکے کہاں سے لے آئے؟ شکر اینٹی کا ماہر نہیں تھا کوئی. یہ کہاں سے لے آئے؟ ان کا جھولیا دیکھا، کپڑے دیکھے، لباس دیکھے. تو پرانے لوگوں کے کپڑے لوگ ایسے پہنتے تھے ہمارے دور میں، سنا تھا پرانے دور میں لوگ کپڑے ایسے پہنتے تھے. یہ گھبرا گئے، کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا بھائی ہم یہیں کے رہنے والے ہیں. کہہ رہے نا آپ یہاں کے کہاں رہنے والے ہیں؟ آپ کے سکے بتا رہے ہیں پرانے ہیں، آپ کا لباس بتا رہے ہیں پرانے ہیں،
آپ کا لہجہ زبان بتا رہی ہے، پرانی زبان آپ بول رہے ہیں، آج یہ زبان بدل گئی ہے، لہجے بدل جاتے ہیں۔ یہی لاہور تھا جہاں پہلے فارسی بولی جاتی تھی، اردو نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ یہی لاہور تھا، فارسی بولی جاتی تھی، آپ کے پورے برصغیر میں فارسی بولی جاتی تھی۔ اردو کو رواج خاص طور پہ انگریز نے دیا، کیونکہ جہاں کسی چیز کا قدم جمانا ہوتا ہے وہاں حلیہ بھی بدلو، نصاب تعلیم بھی بدلو اور زبان بھی بدلو۔ ترکی زبان کو بدل دیا گیا، اس کا انگلش میں لہجہ خط عثمانی تو عربی کی طرح ہے۔ یہ لاہور میں فارسی بولی جاتی تھی، سارے بر صغیر میں۔ افغانستان کی بولی ایک تھی، فارسی اور پشتو تھی، وہ پرانی ہے، اور بر صغیر کی ساری زبان فارسی تھی۔ یہ بولی کیسی ہے؟ اب بندے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، کچھ پرانے بھی تھے، انہوں نے کہا بھائی ارے یہ وہی تو نہیں ہے جو ہمارے دور میں کچھ درویش تھے، وہ چھپ گئے تھے، وہ اصحاب تھے، وہ غار والے، سنا ہے وہ کسی غار میں چلے گئے، کہیں وہ تو نہیں ہے؟ ایک بندہ آیا، اس نے کہا ہم وہی ہیں۔ یہ سمجھ گئے کہ دور بدل گیا ہے۔ اب ایمان والے بہت سارے آ گئے، اللہ والے بہت سارے آ گئے، اللہ کو ماننے والے بہت سارے، ان کا ذرا حوصلہ بڑھا کہ ہم وہی ہیں۔ وہ تو چومنے لگ گئے، وہ کہنے لگے پرانے دور کے بزرگ آپ ابھی زندہ ہیں، 309 سال ہو گئے، رب جس کو زندہ رکھے اب ابھی زندہ ہیں، آپ ہمیں جلوہ تو دکھائیں، ہمیں زیارت کرائیں، کوئی کہے ہمیں دعا کریں، کوئی کہ ہمارے سر پہ ہاتھ پھیر لیں۔ جو عقیدت ہوتی ہے، میں عقیدت کے انداز بیان کر رہا ہوں، ضروری نہیں یہ ہو۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے فوراً ان کو بلایا اور ان کے کھانے کا انتظام کیا۔ اس نے کہا بھائی چھوڑو، زیادہ باتیں نہ کرو، یہ کھانا لینے آئے تھے، بھوکے تھے، آؤ ہم ان کا کھانا لے کے جاتے ہیں اور ان سے ملتے ہیں، ان کے باقیوں سے، ان کے کتے سے ملتے ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ اب یہ ساتھ کھانا لے کے بادشاہ کے ساتھ گئے، عوام، بادشاہ، وزیر، بڑے بڑے، کہ اللہ کے وہ خاص الخاص بندے جو اللہ کی محبت میں ہجرت کر کے گئے تھے، جو اللہ کے تعلق میں گھر بار چھوڑ کے گئے تھے، اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ رب کو پانے کے لیے گھر چھوڑا اور تسبیح خانے میں آ کے بستر لگا دیا اور چٹائیوں پہ سو گئے۔ پوچھا چٹائی نے کیوں سویا؟ تو مخمل کے بستر پہ سونے والا تھا، تیرا تو اپنا بیڈ روم اٹیچ باتھ تھا، تیری زندگی میں عیش و عشرت تعیش تھا، تیرے سامنے تو خادم ہوتے تھے، تیری ایک گھنٹی پہ کئی لوگ لبیک جی سر کہا کرتے تھے، تو چٹائی پہ سویا۔ تو خفیہ چٹائی سے کہنے لگا اصل میں وہاں وہ نہیں ملا جو یہاں ملا ہے، وہاں سب کچھ تھا چین نہیں تھا، یہاں سب کچھ نہیں ہے چین ہے۔ وہاں سب کچھ تھا چین نہیں تھا، وہاں سب کچھ تھا رب نہیں تھا، وہاں سب کچھ تھا مدینے والے کی محبت نہیں تھی اور عشق نہیں تھا۔ یہاں وہ سارے عیش و عشرت نہیں ہے، لیکن یہاں کا کھانا اس سے کہیں زیادہ لذیذ ہے، اور یہاں کے پانی کا ذائقہ اس سے زیادہ مزید ہے، اور یہاں کا سونا اس سے کہیں زیادہ مزیدار اور پرسکون ہے۔ تو چٹائی کہنے لگے پھر ٹھیک ہے، مجھ سے دوستی لگا، پر ایک بات یاد رکھ، 4 دن کے بعد تسبیح خانے کو نہیں بھولے گا۔ کہنے لگا انشاءاللہ اپنے آپ کو چٹائی سے سی لوں گا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، رمضان کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اب یہ سارے گئے اور وہ کہنے لگے کھانا لے کے، وہ کہنے لگے آپ یہاں ٹھہریں، ہمارا غار آگے ہے، ہم آگے ان دوستوں کو لے کے جاتے ہیں۔ یہ جب وہاں گئے غار کی منزلیں ہی بدل گئیں، غار کے راستے ہی بدل گئے۔ میرے رب نے ان کا اظہار نہیں کرنا تھا، ان کا اظہار قیامت کے دن ہونا ہے۔ میرے رب نے قرآن کا پورا چیپٹر، قرآن کا پورا حصہ بنا دیا اصحاب کہف، اور آنے والے قیامت تک کی نسلوں کے لیے، انسانیت کے لیے ایک میسج دے دیا کہ رب کو پانے کے لیے اگر گھر چھوڑنا پڑے، بیوی بچے چھوڑنے پڑے، اور گھر کی محبتیں، گھر کا چین سکون، اور کسی غار میں وہ تسبیح خانے کے نام پہ ہو یا کہ کسی پتھر کی بنی ہوئی غار ہو، اگر کہیں رہنا پڑے تو اپنے غار میں اپنے آپ کو بند کر لینا، نیند آ جائے تو سو جانا، باقی وقت اللہ اللہ کرنا۔ تمہارے تذکرے قیامت تک ہوتے رہیں گے، تمہارا نام بابرکت رہے گا،
تمہارا وجود سلامت رہے گا اور قیامت تک ہم نے تمہیں زندہ و پائندہ رکھنا ہے. جو اللہ کے لیے نکلتے ہیں، جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، جو اللہ کے لیے محبت اور رب کے عشق میں قدم اٹھاتے ہیں، رب انہیں محروم نہیں کرتا، رب انہیں ختم نہیں کرتا اور رب انہیں مٹاتا نہیں. اللہ کی محبت میں چلنے والا سدا سلامت ہوتا ہے اور تا قیامت ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت میں چلنے والے کے ساتھ خود اللہ ہوتا ہے. آج یہ عاشقانہ داستان تھی جو میں نے آپ نے سنی ہے، بڑا مزہ آیا. ایک کا نام تھا یملیخا، دوسرے کا نام تھا مکسل مینا، تیسرے کا نام تھا کشفوتت، چوتھے کا نام تھا ازرافت یونس، پانچویں کا نام تھا کشافت یونس، چھٹے کا نام تھا یوانس بوس. ہے عجیب نام ہی ایسے تھے. یملیخا، مکسل مینا، کشفوتت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس. کتنے نام گنے میں نے؟ یملیخا، مکسل مینا، کشفوتت، تب یونس، ازرافت یونس، کشافت یونس، یوانس بوس. کتنے نام گنے؟ تو پھر دیکھ لیں، عاشقوں کے نام ہی بھول گئے. یہ 7 نام ہیں ان اللہ والوں کے، اور آج بھی یہ نام کمال ہے. آج میں ظہر کے بعد بیٹھا، کچھ دوستوں میں نشست ہوئی تو میں نے وہ چیک کیا اور کہنے لگے جی 1 گھنٹہ 35 منٹ وہ نیٹ پہ ڈال دی تو قدرتی اصحاب کہف کے نام کے بارے میں تذکرہ ہوا. اصل میں کچھ سوالات کی نشست ہوئی. ایک صاحب کہنے لگے جی یہاں تو ایمان کی سطح ہے، جب باہر جائیں گے پھر یہ ایمان، پھر یہ تقوی، پھر اللہ کا تعلق، یہ کیسے بچے گا؟ تو اس کے بارے میں بتا رہا تھا تو پھر احباب نے اپنے مشاہدے بتائے. تو کہنے لگے جی آپ نے روحانی کلاس میں بتایا تھا کہ اگر یہاں سینے پہ کتمیر لکھ دیا جائے تو سینے کے اندر کا وسوسہ، گناہوں کا دائیا، گناہوں کا جذبہ، بدکاری کا جذبہ، زنا کا جذبہ، اور یہ سارے ایک پل میں ایسے ختم ہو جاتے ہیں اگر یہاں لکھ دیا جائے. کیا لکھا جائے؟ کتمیر. اصحاب کہف کے کتے کا نام تھا. نفس اور شیطان ایک کتا ہے، نفس بھی کتا ہے، شیطان بھی کتا ہے. اس کتے کے اوپر بڑا کتا ڈال دیا، انہیں کہا آ جا. پھر وہ آئے حملہ کرنے کے لیے، اس نے ان کو بڑا کتا کھول دیا. یہ گئے اور وہ گئے، یہ گئے اور وہ گئے. آج بھی کہف، مجھے دوست کہنے لگے ہال روڈ پہ آگ لگی ہوئی تھی. کس نے بتایا؟ کون ہے بھائی؟ آپ نے بتایا. کہنے لگے ہال روڈ پہ آگ لگی ہوئی تھی ایک پلازے میں گزرا تھا. کہنے لگے میرا تجربہ ہے کہ آپ کے، میں نے درس میں یہ بات سنی تھی کہ اگر اصحاب کہف کے ناموں کو چاروں طرف سے ایسے لکھ کے ان کے درمیان میں کتمیر لکھ دیں، جہاں آگ لگی ہوئی یہ کاغذ ڈالیں وہیں آگ بجھ جائے گی. اور ہے بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے اور عجیب کمالات ہیں، صرف آگ نہیں. تو کہنے لگے کہ میں اب وہاں کاغذ ڈال نہیں سکتا تھا تو میں نے کھڑے کھڑے انگلی سے ان کے نام لکھے اور نام لکھ کے درمیان میں کتمیر لکھا اور اس کو پھونک مار دی، فیکس کر دیا، SMS کر دیا آگ کی طرف. فائر بریگیڈ آنے سے پہلے آگ بجھ گئی. اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، وہ آگ شہوت کی ہو، وہ آگ جذبات کی ہو، وہ آگ غصے کی ہو، وہ آگ بلڈ پریشر کی ہو، وہ آگ اندر کی ٹینشن کی ہو، ایگزائٹی کی ہو، اسٹریس کی ہو، کسی بھی چیز کی آگ ہو، یہ نام اس آگ کو مٹانے کے لیے ایسے ہیں کہ فائر بریگیڈ آنے سے پہلے آگ مٹ جاتی ہے. ان عاشقوں کا تذکرہ جنہوں نے اللہ کی محبت میں اپنا در چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا اور اللہ کا نام لینے کے لیے میرے رب نے ان کے نام کو بھی قیمتی بنا دیا کہ تمہارا نام بھی میں ایسا قیمتی بناؤں گا، قرآن کا حصہ بنا دوں گا. کہف قرآن کا حصہ. کتمیر بھی قرآن میں ہے. اور پتہ نہیں کتمیر قرآن میں کس کو کہتے ہیں؟ کھجور ہوتی نا، کھجور کی گٹلی کے اوپر ایک خول ہوتا ہے، پتلا سا ہوتا ہے.
ایک کھول ہوتا ہے جس نے کھجور کی گٹلی کو لپیٹا ہوا ہوتا ہے. قرآن کتمیر اس کو کہتا ہے، یعنی وہ بھی وہاں بھی حفاظت کا نظام ہے. اور کتابوں میں کتمیر جو کہا گیا ہے وہ اصحاب کاف کے کتے کو کہا گیا ہے. کہنے لگے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں وہاں درود محل کی طرف جاتا تھا تو کتے بہت تھے. کہنے لگے اشارہ کر کے ایسے کیا پڑھتے تھے؟ کاف. کتا یہ گیا وہ گیا. کیسے؟ اللہ ان ناموں کو متبرک بنا دیتا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتے وہ نام لعنت بن جاتے ہیں، چاہے وہ فرعون ہے، چاہے وہ حامان ہے، چاہے وہ ابلیس ہے، اور چاہے وہ ابو جہل ہے، چاہے وہ نمرود ہے. جو میرے رب کو نہیں مانتے، کائنات کے عظیم انسان ہوتے ہیں، ان کا نام ہوتا ہے، ان کا ملک ہوتا ہے، ان کا سکہ ہوتا ہے، ان کا اقتدار ہوتا ہے، ان کی حکومت ہوتی ہے. میرے رب کو نہ ماننے والا گالی اور لعنت بن جاتا ہے، اور رب کو ماننے والے چاہے وہ چھوٹے بلال ہوں یا صہیب رومی ہوں، غلام ہوں، رب ان کو عظیم بنا دیتا ہے، رب ان کو اچھا بنا دیتا ہے. باپ ذلیل ہو گیا ابو جہل، اکرما میرے مدینے والے کی غلامی میں قدموں میں آ گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا بن گیا. اکرما بیٹا ابو جہل کا، میرے رب کی محبت کو دل میں لے کر چلنے والا، اور میرے رب کے لیے گھر چھوڑنے والا. یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، اور تجھ پہ سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے. اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے. اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں. ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے، مست رہوں سرشار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، مگر میں تیرا ہوشیار رہوں. اللہ کے لیے گھر چھوڑنے والا، اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے گھر کی لذتیں اور اللہ کی محبت کے لیے روزے کی لذتوں کو چھوڑنے والا، اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، اللہ کے ہاں اس کی کیا قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے، وہ اللہ ہی جانے، اللہ ہی جانے. قرآن آج اس قصے کو بیان کر کے رہتی صدیوں تک، قیامت تک کے لیے یہ پیغام دے رہا ہے کہ خیال کرنا، رب کے لیے گھر چھوڑ کے کبھی پچھتانا نہ. رب کے لیے قدم اٹھے ہوئے کبھی ضائع نہیں جائیں گے، اور کبھی پچھتا کے یہ نہ کہنا کیا کر بیٹھے. اللہ کے نام پہ بکنے والا سدا سلامت رہتا ہے، کیونکہ جب تک بکے نہ تھے کچھ پوچھتا نہ تھا. تو نے خرید کر انمول کر دیا. مولا اب میں ہماری کوئی بولی نہیں لگا سکتا، اب ہم انمول ہیں، انمول ہیں جس کا کوئی مول نہیں ہے. جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا. رب کے نام پہ بکنے والے، رب کے نام پہ جھکنے والے، اور رب کے نام پہ اپنا در اور گھر چھوڑنے والے، اور کسی غار کا سہارا لینے والے، اور اپنے آپ کو غار کا مقید اور قید بنانے والے، جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ تسبیح خانے سے باہر نہ جاؤ. موبائل اگر کھول لیا تو تسبیح خانے سے باہر چلے گئے، تسبیح خانے کے اندر رہتے ہوئے بھی فیض سے محروم رہ گئے. رب کے لیے اپنے آپ کو غار میں قید کرنے والے، رب ان کی نسلوں میں خیریں، عزتیں، برکتیں، راحتیں، خوشیاں، کامیابیاں دے دیتا ہے، اور رب ان کی نسلوں کو پالتا ہے. رب ان کی نسلوں میں خیریں عطا فرماتا ہے، اور ان کے نام کو رب برکت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، حفاظت کا ذریعہ بنا دیتا ہے. کہف کا نام، کہف نام ہے، ان لوگوں کا نام ہے، اس گروپ کا نام ہے. نام تو علیحدہ لیتا ہے نا، اس گروپ کا نام اللہ نے کہف رکھ دیا. نام تو ان کے علیحدہ ہیں، یملیکا، مکسلمینا، کشف، تتب، یونس، ازرافت، یونس، کشافت، یونس، یوانس، بوس، نام تو ان کے علیحدہ ہیں، پر اللہ نے اس گروپ کا نام کہف رکھ دیا. آج بھی کہف نام برکت ہے، اس میں حفاظت ہے. گناہوں سے بچنے والا بندہ اگر دل پہ یوں ایک کہف لکھ دے بس، اور نیچے کتمیر لکھ دے،
जो वसवसा आए उसी वक्त खत्म। वसवसा दिल में, गुनाहों का वादा, इरादा, दिल के अंदर के वसवसे और ऐसी आदत जिससे ये नजात चाहता है, आदत जिससे नजात चाहता है, बस यूं दिल के ऊपर काफ लिखे अपने दिल के ऊपर काफ किताब वाला, काफ हा और फा, काफ किताब वाला, दो नुक्ते वाला काफ नहीं, ये काफ सारे लिखे, काफ लिख दिया इस दिल के ऊपर, उंगली से काफ लिख दिया। मौला रमजान के महीने में मैंने तेरे नेक लोगों का नाम और कुरान का हर्फ दिल पे लिख दिया, अब मौत तक इसको मिटाना नहीं है, और मौत तक ये दिल के ऊपर लिखा रहे और लिखा रहे। और नीचे लिखे आप कितमीर कि मौला ये जो नफ्स है ना, ये उसके लिए लिख रहा हूं, जो मेरा नफ्स है, ये मेरा शैतान है, और ये नफ्स अम्मारा है जो मुझे गुनाहों की तरफ, तेरी नाफरमानियों की तरफ, मौला तो मुझे जहन्नम की तरफ लेके धकेलता है, ये उसके लिए लिख रहा हूं। मौला इस कितमीर की हिफाजत सदा मेरे साथ रखना नफ्स और शैतान से। ये नफ्स और शैतान का बहकावा कहीं ऐसा ना हो कि मौत के आखिरी पल में मुझसे कलमा छीन जाए, कलमा छीन जाए। मेरे हजरत फरमाते थे, बाज मैयतें ऐसी पड़ी होती हैं, लोग उनके लिए कह रहे होते हैं अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, क्या जनाजे की क्या दुआ है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। वो दुआएं पढ़ रहे होते हैं, फरमाया मैयत को ऐसा बोल बोल के अपने ईमान से खाली हो चुका होता है, नफ्स और शैतान के वसवसे। मौला ईमान वाली जिंदगी, ईमान वाली मौत और ईमान वाली कब्र देना। और मौला मैंने कहफ लिखा है, ये हिफाजत है मेरी और मेरी नस्लों के लिए, और मौला इस दिल की हिफाजत करना। दिले जिंदा तू न मर जाना कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से। मौला मैंने इस दिल के ऊपर कहफ लिखा है, और नीचे कितमीर इसलिए लिख दिया कि नफ्स और शैतान ये मेरा दुश्मन है, और हर सांस दुश्मन है, और हर पल दुश्मन है। मौला इस नफ्स और शैतान से मेरी हिफाजत करना। बच्चों पे लिखा करें, दिलों पे उनके लिख दिया करें, अपनी बीवी के दिल पे लिख दिया करें, अपनी बेटी छोटी है ना बालिग है लिख दिया करें, और न बड़ी है मां से कहो इसको लिख दो, अम्मा से कहो अम्मा तू लिख ले बता दे, वरना हाथ के कलम लेके मिसवाक लेके उससे लिख दिया करें। मिसवाक की ताकत अपनी है। आशिकों का तस्करा है, इन लफ्जों को ऐसे ना समझिएगा, ये अपनी तरफ से मैं घड़ के नहीं लाता। मुताले की कमी है, स्टडी की कमी है। जिस चीजों का हम मुताला करते हैं वो आज का मीडिया का अखबार, डाइजेस्ट, रिसाले हैं, उनमें ये चीजें मौजूद नहीं हैं। फिर कहती ये कहां लिखी हुई हैं? जहां लिखी है वहां तू पढ़ता नहीं है, जहां लिखी नहीं तू वो पढ़ता है। फिर कहता लिखी हुई कहां है? बड़े बड़े इल्म वाले, दीन के इल्म वाले, उनका वो सब्जेक्ट ही नहीं है। हर बंदे का अपना सब्जेक्ट है। मैं अपने सब्जेक्ट की बातें ढूंढ ढूंढ के लाता हूं, और मेरे पास बड़े बड़े मजबूत हवाले तफसीरों के होते हैं, हदीसों के होते हैं, रिफरेंस होते हैं मजबूत। मैं उम्मत को गुमराही की तरफ नहीं डाल रहा, मेरे साथ एक बहुत बड़ा मजमा चल रहा है। एक ये बैठा है, एक वो बैठा है, जो लाइव पूरी दुनिया अल्लाह के नाम की बरकत से लाखों से ज्यादा का मजमा मेरे साथ चल रहा है, जो मेरी आवाज को सुन रहा है, उस पर अमल कर रहा है। मैं अकेला तन्हा नहीं हूं। तस्बीह खाने को अल्लाह ने इज्जत वकार बख्शा है, और महज अपनी शान करीमी से कबूलियत, महबूबियत और मकबूलियत पूरे आलम में बख्शी है, पूरे आलम में बख्शी है। 200 से ज्यादा मुल्कों में रब ने पैगाम पहुंचाया है। ये जो बातें मैं आपसे कहता हूं, एक बंदे की अकल समझ में ना आए, वो अक्ल कुल है, मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं, लेकिन मेरा दावा नहीं, लेकिन मैं इत्मीनान से कहता हूं, इन बातों के पीछे दलीलें होती हैं, हवाले होते हैं, रेफरेंस होते हैं, और मजबूत तजर्बात होते हैं। ये बातें ऐसी हवाई बातें नहीं होती। और मैं जो आपसे बातें कर रहा हूं, मैं आपको शिर्क और बिदअत पे मुब्तला नहीं कर रहा। मेरी पहली कोशिश होती है मेरे हर कदम के साथ तौहीद मेरे साथ चले, हर कदम के साथ तौहीद मेरे साथ चले।
میں پھر بھی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میری کوشش ہوتی ہے۔ ان عاشقوں کی وجہ سے رب نے ان کے نام میں برکت دے دی، ان کے تذکرے قرآن نے کر دیے۔ کتے کا تذکرہ قرآن نے کیا، کتنی دفعہ کیا؟ ایک وہ 4 ہیں، 5واں کتا ہے، اچھا وہ 5 ہیں، چھٹا نہیں، وہ کتنے ہیں؟ کتنی دفعہ کتے کا تذکرہ ہوا؟ 4 دفعہ کتے کا تذکرہ ہوا ہے۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ، پھر ان کا کتا بھی ان کے ساتھ، یعنی ان کا تذکرے کے ساتھ ان کا کتا بھی، ان کا تذکرہ ہوا ان کا کتا بھی۔ میرے مرشد ایک بات فرمایا کرتے تھے، آج میں آپ کو ان عاشقوں کے تذکرے میں ایک بات کہتا ہوں۔ فرمایا جب بھی کہیں چلنا اور کسی اللہ والی کی محفل میں جانا، اور اگر چاہتا ہے کہ وہاں سے فائدہ تجھے پورا کا پورا مل جائے اور نفع پورا کا پورا مل جائے اور تو جھولیاں بھر کے آئے، تو پھر ایک کام کر لینا، اپنے آپ کو یہ سارے اصحاب کہف ہیں، میں ان کا کتا ہوں، پر کتے کو روٹی ڈال دی، کتے کو کہاں بیٹھنے کو جگہ مل گئی، کتے کو جو ہے جھڑک دیا، ایک طرف کر دیا، اور کتا تو کتا ہی ہوتا ہے، اس کو غصہ تو نہیں آتا۔ ہائے 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 کیا بات ہے! بس جس نے پانا ہے نا، وہ یہ نقطہ اپنے دل کے اندر ڈال لے۔ میرے شیخ نے فرمایا، اور کئی بڑوں سے یہ بات سنی، سمجھ لے یہ سارے اصحاب کہف ہیں، یہ اتنا مجمع ہے، تجھے ان کے عیب نظر آئیں یا خوبیاں نظر آئیں، یہ سارے اصحاب کہف ہیں، اور میں ان کا کتا ہوں۔ ان کی مہربانی ہے مجھے ساتھ لے لے کے چل رہے ہیں، ان کی مہربانی ہے کہ مجھے ساتھ لے لے کے چل رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے بخشش کی امید ہے، اور میری بخشش کا سامان ہے، ورنہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی مہربانی ہے، مجھے ساتھ لے لے کے چل رہے ہیں۔ ہمارے حضرت کے ہاں جو ہے ایک بندہ ہوتا تھا فیصل آباد کا، میں رات کو تیز رو سخت سردی میں آیا، صبح پہنچا، ابھی فجر نہیں ہوئی تھی، میں نے کچھ نفل پڑھے، کچھ تسبیح پڑھی، فجر کا انتظار کیا، فجر پڑھ کے میں بسترے میں گھس گیا۔ ساری رات سفر اور رش تھا، ساری رات کبھی کھڑے کبھی بیٹھے، ساری رات سفر کیا۔ وہ صبح اٹھا، فجر نہیں پڑھی اس نے، صبح 8 بجے اٹھا، پانی بھر کے نہ میرے اوپر ڈالا، اوے تارکا تو ستا ہی، پانی بھر کے نہ ٹھنڈا میرے اوپر ایسے پھینک دیا، رضائی ہٹا کے پانی ٹھنڈا پھینکتا، او تو ستا ہی ظالمہ، تو نے تو نماز بھی نہیں پڑھی، اور سفر کی وجہ سے چلو مجھے ٹوٹی پھوٹی تہجد بھی نصیب ہو گئی، فجر بھی نصیب ہو گئی، اب میں سفر کا مارا ہوا، اب میں سو رہا ہوں، کرے تو سو رہا ہے؟ کپڑے گیلے ہو گئے، تھی جوانی کروٹ بدلی، پھر جسم کی گرمی نے وہ سارا کچھ پھر گرم کر دیا، پھر سو گیا، چپ کر کے برداشت کر کے پی گیا۔ ایک دفعہ چائے پی رہا تھا، وہ پیالی میں نا، بعض لوگ پرچ میں چائے پی کے نا پیالی میں پیتے ہیں، مجھے کہنے لگا تو پی، میں نے کہا میں نہیں پیتا، چائے کی وہ پیالی اٹھا کے میرے پہ کہہ لے تو بھی پی لے، پھر میرے کپڑوں پہ پھینک دی، سارے سفید کپڑے تھے، سارے داغ پڑے گئے، یعنی وہ وقتاً فوقتاً جی بھر کے تنگ کرتا تھا، اور میرے مرشد مجھے ایسے دیکھتے رہتے تھے۔ اور محسن کا تذکرہ آئے نا تو پھر زبان ساتھ نہیں دیتی۔ مجھے میرے ساتھی کہتے ہیں اپنے مرشد کا تذکرہ سونا، زبان ساتھ نہیں دیتی۔ جس دن خلافت دی اور یہ خدمت سونپی، چارپائی پہ بیٹھے تھے، میں نیچے بیٹھا تھا، وہ چادر پڑی ہے، مجھے بندوا رہے تھے اور رو رہے تھے اور فرما رہے تھے طارق تیرے اوپر بڑی سختیاں کی میں نے، تجھے بہت ڈانٹا، تھپڑ مارے، اور یہ سختیاں بھی تجھے دیکھتا رہا، خاموش رہا، آج کے دن کے لیے جا تو ہوگا، ایک مخلوق کا ہجوم ہوگا تیرے پیچھے ہوگا، اور بہت باتیں فرمائی۔
اور بہت نصیحتیں، وصیتیں اور پیشین گوئیاں دیں، اور بہت ساری تو وہ ساری ہو گئی ہیں، ایک دو ہیں باقی. یہ سارے اصحاب کہف ہیں، اور میں ان کا کتا ہوں. گرا پڑا مل جائے کوئی بات نہیں، کسی نے ٹھوکر مار دی، کسی نے اٹھا کے بستر پرے پھینک دیا، کسی نے میرے جوتا پرے پھینک دیا، مجھے پرے پھینک دیا، تو کون سی بات ہے؟ وقت تو گزر جائے گا، پر ان کی وجہ سے بخشش کا سامان مل جائے گا، اور ان کی وجہ سے بخشش کی کوئی امید مل جائے گی. وہ یہ سفر ہے ہمارا. اور آپ جو حضرات یہاں رمضان گزارنے آئے ہیں، مبارک ہو آپ کو، آپ نے اصحاب کہف کی سنت کو زندہ کیا ہے. آج وہی دور ہے، باہر ہر طرف رب کا نام لٹ رہا ہے، رب کی محبتیں ختم ہو چکی ہیں. آج ہمیں کچھ غار چاہیے، ایسی غار چاہیے. اور یہ بھی تو پتھر کی بنی ہوئی غار ہے، یہ کنکریٹ سارا پتھر ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ یہ کنکریٹ سارا پتھر ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اینٹ تو کہیں نظر ہی نہیں آتی، سارا کنکریٹ پتھر ہی تو ہے. اب بھی یہ پتھر کی بنی ہوئی غار ہے، بس اس غار میں اپنے آپ کو پابند کر لیں. ہاں، موبائل بھی، آپ بھی، بس، اور پابند کر لیں. کتنے روزے ختم ہو گئے؟ 11 روزے ختم ہو گئے. 11 روزے ختم ہو گئے. اور آج ایک خاص رات ہے جس میں خاص عمل ہوگا، اور آپ کو اس کا چھپا عمل ملا ہے. قدردان انسان ہوگا. یہ 3 چیزوں کے لیے میں بتایا کرتا ہوں. بس میری بات ختم ہو گئی ہے، میں بات یہ کر کے دعا کرا رہا ہوں. 3 چیزوں کے لیے بتایا کرتا ہوں جس کے رشتوں کی بندش ہو. کتنے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس 11 اور 12 کے درمیانی رات آنے دیں. بیٹی کا رشتہ ہے، بیٹے کا رشتہ ہے، بہن کا رشتہ ہے. تقدیر کا نظام ہے، نہ ہو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن میں نے تو جس کو کرتے دیکھا ہے، پاتے دیکھا ہے. میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کر سکتا، قبولیت اسی کے ہاتھ میں ہے. میرا کام مانگنا ہے، میرا کام راستہ دکھانا ہے. میرا کام یا تارے کو یا تارے کی تسبیح نہیں دینا، یا اللہ کی تسبیح دینا ہے. میرا کام اپنی ذات کی طرف متوجہ کرنا نہیں، اسی کی طرف متوجہ کرنا ہے. ایک ہے میری ذات کی طرف، کیا آؤ مجھ سے تھپکی دلاؤ، میں دعا کروں گا تیرا کام ہو جائے گا. ایک یہ ہے آ تجھے ایسا عمل دوں، اس کریم کے پاس جا. اور اللہ بھی کہتا ہے بندے میرے پاس بھیجی جا رہا ہے، بھیجی جا رہا ہے. ہاں، یہ ووٹوں والوں سے پوچھو، ووٹوں والوں سے جو ان کے پاس بندے بھیجتا ہے. کہنے لگے جی شناختی کارڈ لے لیا، بندہ آپ کے پاس بھیج دیا ہے. شناختی کارڈ ہوگا تو ووٹ کرے گا. کہنے لگے جی ہر بندے کا شناختی کارڈ لیتا آ رہا ہوں، بندہ آپ کے پاس بھیجتا آ رہا ہوں، بس شناختی کارڈ کی تھیلی ساتھ ہے، بندہ ساتھ لیں، ووٹ کاسٹ کرائیں. اس نے کہا یہ بندے سارے بھیجتے آ رہے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست ہیں، بڑے ذمہ دار ہیں. میں نے ابھی 2 ہفتے پہلے ملاقات ہوئی. میں نے کہا چاچا جی کتنی عمر ہے؟ کہہ رہے 82 سال کی عمر ہے. بالکل صحت مند ہیں. اب بھی میرے ساتھ اگر ان کی کشتی ہو تو مجھے ڈھا دیں گے. وہ سیاست میں اب بھی الیکشن لڑے ہیں. مجھے کہنے لگے بھتریجا غلطی ایک تھی، الیکشن ہار گئے ہیں. کہہ رہا غلطی ایک تھی، بس ایک غلطی ہوئی ہے، ساری زندگی سیاست میں دی ہے، ایک غلطی تھی یہ شناختی کارڈ گھنگے نا، ایک غلطی شناختی کارڈ لے لیتا. سب نے مجھ سے وعدے کیے ہیں، وہ شناختی کارڈ لیتے گئے، میں وعدوں پہ رہا ہوں، وہ وعدے مجھ سے، ووٹ ادھر. چک پیا کے ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے. تو یہ سیاست والے بڑے خوش ہوتے ہیں، بندہ ان کے پاس بھیج رہا. میرا رب خوش نہیں ہوگا کہ جو بندہ تسبیح خانے میں آیا، تسبیح خانے والوں نے اللہ کے پاس بھیج دیا. اب کوئی مانگ رہا، کوئی گڑ گڑا رہا، اور بھائی کہاں سے آئے؟ ریفرنس انہیں کہ جی اب کری تسبیح خانہ، ریفرنس انہیں کہ جی اب کری تسبیح خانہ. اچھا کمال ہے، تسبیح خانے والے سارے ادھر بھیج رہے ہیں. میرا رب بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے.
نہ حکیم طارق کی ضرورت ہے، نہ تسبیح خانے کی ضرورت ہے، نہ ابگری کی ضرورت ہے. وہ بے نیاز ہے لیکن خوش بڑا ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو میری طرف بھیج رہا. حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ میں آپ کا محبوب ہوں، ذرا محبت اور چاہتا ہوں، کوئی نسخہ تو بتا دیں، کوئی ٹوٹکا بتا دیں، کوئی راز بتا دیں. اب سنیں راز. فرمایا داؤد اور محبت چاہتے ہیں، میرے روٹھوں کو مجھ سے ملا دے، میرا اور محبوب بن جائے گا. میرے روٹھے ہوئے جتنے بھی ہیں میرے قریب کر دیں، مجھ سے ملا دیں، میری محبت اور بڑھ جائے گی، میرا اور محبوب بن جائے گا. یہ عمل میں نے تجربہ کیا ہے رشتوں کے لیے سال ہر سال سے، قرضوں کے لیے، اور رزق کی فراوانی، رزق کی برکت، غیب سے رزق کا انتظام، اور غیب سے رزق کے دروازے، اور غیب سے رزق کے ایسے انوکھے کہ انسان کے گمان، خیال، تصور میں نہ ہو. یہ عمل توجہ سے کرنا مختصر سا عمل ہے. اور ایک ہے کہ سجدے پہ سجدے، ایک ہے خشوع سے، دھیان سے، توجہ سے اللہ کی عبادت کو پوری توجہ سے. 10 منٹ زیادہ لگ جائیں گے کیا حرج ہے، رات تو اپنی ہے، ویسے ہی جاگنا ہے. سحری کا وقت ابھی آیا، ویسے ہی جاگنا ہے، رات تو اپنی ہے. گرمیوں کی راتوں میں یہی ہوتا ہے کہ یوں تراویح پڑی اور یوں تھوڑی سی بات ہوئی، یوں ہنسی مذاق ہوئی اور یوں افطاری سحری پھر شروع ہوئی. تو اس عمل کو کریں. اور اگر آپ کے پاس آپ کا قرضے نہیں ہیں اور آپ کا رزق وسیع ہے اور آپ کی اولاد کی شادیاں ہو گئی ہیں یا ابھی چھوٹے ہیں، کر لینا نسلوں کے لیے، کر لینا. بڑوں کے کیے نسلوں کو کام آتے ہیں، بڑوں کے کیے نسلوں کو کام آتے ہیں. کر لینا نسلوں کے لیے، نسلوں کو بھکاری، فقیر، منگتا اور بیمار، اپاہج، لولا، لنگڑا نہ چھوڑ کے جانا. تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ چاہے جیسا کر دے، پر اسباب کی دنیا میں اپنی نسلوں کے لیے کر کے جانا. اس عمل کو آج کی اجازت ہے، سب کو اجازت ہے، کریں. اللہ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے. نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک. مولا تیرے بندے بڑے دور پرے سے آئے، اصحاب کہف کی سنت کو زندہ کیے ہوئے، اپنے آپ کو ایک غار میں مقید قید کیے ہوئے. ان کے بھی جذبات ہیں، ان کی بھی چاہتے ہیں، ہر مولا ان کا بھی خیال ہے، ان کی لذتیں بھی ہیں. ان کا بھی جی چاہتا ہے لاہور کی سڑکوں کو دیکھیں، لاہور کی رنگینیاں دیکھیں، دائیں بائیں کوئی کھانے کھائیں، پر تیری محبت میں اپنے آپ کو انہوں نے غار میں قید کیا ہوا ہے. تو نے قیدیوں کو اصحاب کہف بنا دیا. وہ بھی تیری محبت میں نکلے تھے، لیکن وہ بڑا خوبصورت دور تھا. آج مولا فتنوں کے دور میں یہ تیرے بندے تیری محبت میں نکلے ہیں. ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ان کے دل میں 100 چاہتیں، 100 لذتیں، پر نکلے تو تیری راہوں میں ہیں. مولا تو بڑا کریم ہے آقا، تو ان سب کے نکلنے کو قبول فرما. اور جتنے دوست یہاں تسبیح خانے میں صبح شام تشریف لاتے ہیں، ان کی حاضری کو قبول فرما اور ان کے آنے بیٹھنے کو قبول فرما. اور اس قبولیت کے صدقے میں ایمان بھی دے دے، اخلاص بھی دے دے، اخلاق بھی دے دے، اور برکت اور عافیت بھی دے دے. اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرما، دنیا آخرت کی خیریں عطا فرما، عافیتیں عطا فرما. بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما. در در کا بھکاری نہ بنا، بس اپنے در کا منگتا بنا، اور نسلوں کو بھی اپنے در کا منگتا بنا. ہماری ضرورتوں کو سدا غیب سے پورا فرما، اور میری یہ تسبیح خانے کی ضرورتیں غیب سے پورا فرما. اہل لوگوں کو متوجہ فرما، تسبیح خانے کو قیامت تک فتنوں سے بچا، خیروں کو متوجہ فرما، اور مخلوق کو مولا تسبیح خانے سے خیر عطا فرما، عافیت عطا فرما اور برکت عطا فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم، 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 وصلی اللہ علی النبی الکریم،
وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ جو نفل پڑھیں گے اگر میری اور میری نسلیں اور میری ساتھیوں کا بھی اس میں تصور کر لیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ میں بھی محتاج ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آج دوپہر کی نشست مزیدار تھی؟ فائدہ ہوا؟ ماشاءاللہ۔ صلاۃ و تسبیح تو پڑھ رہے ہوں گے توجہ سے، دھیان سے، اور تلاوت بھی تو ماشاءاللہ روزانہ ہوگی۔ کیوں جی؟ تلاوت کر کے یہ چوکیاں پھر اٹھا دیا کریں، اکٹھی کر دیا کریں، قرآن پاک کو سلیقے سے ایک طرف ادب سے رکھ دیا کریں، کیونکہ یہ ان چوکیوں کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے، تو ان پہ ٹیک لگانا ادب کے خلاف ہے۔ اور کوشش کریں یہاں رہ کے ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، پہلی صف میں ہو، پہلے سے ہوں۔ یہ نہیں ہے پہلے سے بیٹھے بندے کے درمیان میں آ کے زبردستی بیٹھ گئے کہ جی میں نے پہلے صف کا فائدہ سنا تھا، یہ نہیں۔ تکبیر اولیٰ کی کوشش کریں، پہلی صف میں کوشش کریں، نماز کا دھیان بنائیں اور اس پہ محنت کریں، نماز کا دھیان بنائیں اور اس پہ محنت کریں، میں بھی آپ بھی، اس کوشش کو بڑھائیں، تلاوت کو دھیان سے اور قرآن سے بار بار کہیں۔ قرآن گواہی دیتا ہے، قرآن قیامت کے دن پکڑوائے گا، قرآن سفارشی بنے گا۔ قرآن سے کہ قرآن جیسے رمضان میں نا تیرا ساتھ ہے، رمضان کے بغیر بھی تیرا ساتھ رہے، میں روز تیرا جلوہ اور دیدار دیکھتا رہوں اور روز تجھے پڑھتا رہوں۔ قرآن اللہ سے منوا دے، مجھے اللہ سے منوا دے۔ اور نوافل اشراق کے، چاشت کے، اوابین کے، مغرب کے بعد کھانا کھا کے پھر نوافل پڑھ لیا کریں۔ اب یہ نہ ہو ہم نوافل پہ کھڑے ہوں اور وہ کھانا ادھر ختم ہو جائے اور خدمت والوں کو راحت نہ پہنچے، تکلیف پہنچے۔ اسی طرح تہجد کے جلدی سے جا کے جو 4 لقمے ہیں کھا لیں۔ لالا نواز تھا ہمارا، اب بھی ہے، اس دن ملا، میں نے دیکھا بڑا بوڑھا ہو گیا، تو ایک جگہ بھینس، گاؤں میں نا بھینس، گائیں، بیل وغیرہ بہت بوڑھا ہو جائے اسے پھنڈر کہتے ہیں، تو اس کو پھر ذبح کرتے ہیں، ذبح کر کے پھر دعوت تھی۔ تو لالا نواز یہ محکمہ اوقاف میں ہے، تو وہ محکمہ اوقاف نہیں کہتا میں کہ لالا کیا حال ہے، نوکری کہہ رہا، لالا محکمہ اوقاف جو ہے، محکمہ اوقاف، تو اس کی نوکری محکمہ اوقاف میں ہے، اللہ نہیں تیری ختم کر دے۔ اس نوکری کس میں ہے؟ محکمہ اوقاف میں ہے۔ تو وہ یاسین دھوبی ہے، تو مجھے کہنے لگا، اس نے مجھے واقعہ سنایا، اور لال نواز نے 1-2 سفر میرے ساتھ کیے، تو کھانے پینے میں وہ کہتا تھا نہ بچے میرا فکر نہ کرنا، نہ بچے فکر نہ کرنا، بچ جائے تو فکر نہ کرنا، نہ بچے کوئی بات نہیں، جتنا تھوڑا بتاؤ، اگر سارا بچ جائے تو بھی فکر نہ کرنا۔ ایک دفعہ لیمو کی شکنجی کا پتیلا بنایا تو اس میں نمک پڑ گیا زیادہ، جو بھی پیتا تھا تھوڑا پیتا تھا، پی کے رکھتا، کہتا ماشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں کہ یہ ٹھیک ہے کہتے کچھ ہے صحیح، دیکھا تو نمک زیادہ۔ میں کہ لالا شکنجی، کہتے سبحان اللہ، خادم حاضر ہے، لالا سارا پتیلا پی گیا۔ بچ جائے تو فکر نہ کرنا، تو نہ بچے تو فکر نہ کرنا، کوئی نمک کہاں، چھوڑ نمک کو، حرام ہے نمک۔ تو وہ یاسین دھوبی تھا، تو ہے اب بھی، تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے ڈالنے پہ بٹھایا، سالن ڈالنے پہ، رات 7 تندور تھے، وہ روٹیاں لگا رہے تھے اور مجھے سالن ڈش وغیرہ سار جا رہی تھی، مجمع کھا رہا تھا۔ تو لالا نواز آیا، کہنے لگا یاسین 2-4 جو میرے مقدر کے لقمے ہیں یہیں دے دے، میں یہیں کھا لوں۔
میں نے ابھی کہا نا مقدر کے لک میں. تو کہنے لگے مجھے پتا ہے کھانے پینے والا اچھا خوش خوراک آدمی ہے. تو میں نے وہ ایک پورا ڈش جو ہے اس کو بھر کے دی, اچھی بوٹیاں سالن. لالے نے کھا لی, پھر اور بھر کے دے دی, پھر اس نے اور بھی کھا لی, پھر اور بھر کے دے دی. اب روٹیاں پتہ نہیں کتنی کھائیں, وہ تو تندور سے تھیں, ان گنت تھیں, وہ کھا لی. اچھا صاحب خانہ جو جن کی دعوت تھی ان کو خیال ہوا کہ گرمی زیادہ, یہ گرمی میں خیال ہے کہ گرمی میں بندہ نہیں کھا سکتا. گرمی میں ہمارے کبوتر تھوڑی کھاتے ہیں. میرے پاس جو اللہ کے فضل سے 5 لنگر اللہ چلواتا ہے, ایک مچھلیوں کا لنگر, ایک قبرستان کی چیوٹیوں کا لنگر. کوئی بیٹھے ہیں قبرستان کی چیوٹیوں کے لنگر والے جن کے ذمے تھا؟ ہاں جی, اچھا قبرستان کی چیوٹیوں کا لنگر, کتنے لنگر ہو گئے؟ مچھلیوں کا لنگر, قبرستان کی چیوٹیوں کا لنگر, تیسرا بلیوں کا لنگر, ٹھیک ہے, چوتھا آسمانی پرندوں کا لنگر, کوئی میرے کبوتر وغیرہ میرے پالتو کوئی نہیں ہے, چڑیاں کوے وغیرہ, اور 5واں انسانوں کا لنگر. اللہ کے فضل سے اللہ یہ کروا رہا, اور اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی چندے کا نظام ہو, اللہ غیب سے کروا رہا. اے اللہ کا فضل, 5 لنگر تسبیح خانے کے چل رہے ہیں, 5 لنگر. تو انہوں نے میزبان جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی پانی, چینی گھولی, اس میں برف ڈالی کہ یاسین کو شربت پلائیں, کہ بھر بھر کے دیے جا رہا, تھک گیا. تو اس نے ایک گلاس شربت کا پی کے دوسرا گلاس دیا, انہیں کہ لالا نواز تو بھی پی. کہ لالا کہنا میں آدھا لے پینا ہونا, میں درمیان میں پانی پیتا ہوں. وہ یاسین گالیاں دیتا تھا ذرا سوا من کی, اس نے 3-4 گالیاں دے دی, غصے میں آ گئے, اتنی ڈشیں ظالم کھا گیا ہے, ابھی بھی کہتے درمیان میں. لالے نواز کو غصہ آ گیا, بلا کے مجھے بے عزت کرتے ہیں, ابھی کھانے بیٹھا ہی تھا, مجھے بلایا بے عزت کیا. آپ کا یہی ہے مہمان کی عزت, یہی ہے. ابھی میں آیا ہوں, کھانے بیٹھا ہی ہوں, درمیان میں میں نہیں پیوں گا شربت, تو میں درمیان میں مجھے گیس ہو جاتا ہے. تو لہذا 2-4 لقمے جو آپ نے کھانے ہیں وہ صبح کھا کے تو تہجد خشوع خضوع سے, دھیان سے اللہ سے مانگنا, اللہ سے فیصلے کروانا, امت کے لیے, اپنے لیے, انسانیت کے لیے, یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, ہاں سکھوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, مسلمانوں کے سارے مسالک کے لیے, سارے زبانوں کے لیے. مولا تو فیصلے کر دے, ہدایت کے, ایمان کے, اخلاص کے, خاتمہ بالخیر کے, تو فیصلے کر دے. تو اللہ سے مانگنا, اپنی دعاؤں کا رجوع بڑھانا, اپنی دعاؤں کا دھیان بڑھانا, اور اپنی دعاؤں میں اپنے آپ کو نکال دینا, اللہ کی محبت اور اللہ کی مخلوق کو شامل کرنا, اپنے آپ کو نکال دینا. میں, میرا بیٹا, میرا گھر, میری بکری, میری گائے, میری بھینس, میری زمین, میری مل, میری فیکٹری, میری دکان, میرا مکان, میری نوکری. ایک یہ ہے, مانگیں ضرور مانگیں, اور ایک یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے اللہ کی مخلوق کے لیے مانگیں, انسانیت کے لیے مانگیں. اللہ کے ہاں اس چیز کی بڑی قیمت ہے, میرے رب کے ہاں اس چیز کا بڑا ایک عظیم نظام ہے, میرا اللہ اس کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو میرے لیے مانگتا ہے, میرے بندوں کے لیے مانگتا ہے, اور انسانیت کے لیے مانگتا ہے, تو میری بارگاہ میں اس کی بہت زیادہ قبولیت ہے. تو مانگا کریں, تلاوت میں بھی, تسبیحات میں بھی, اور ٹارگٹ کریں مقرر کہ آج میں نے اتنا ذکر کرنا ہے, میں نے اتنا ذکر کرنا ہے. بس ٹارگٹ ہو اپنے اوپر. آرام بھی کریں, اور جس وقت آرام کا وقت ہو اس وقت سارے سو جائیں. آرام کے وقت میں سارے نہیں سوئیں گے, پھر جب اس وقت تعلیم عمل کا وقت ہوگا پھر سوئیں گے, چاہے وہ بیٹھے سوئیں, چاہے وہ ادھر پیچھے جا کے لیٹ چیز سوئیں. آرام کے وقت میں آرام, کام کے وقت میں کام. آرام کے وقت میں آرام, کام کے وقت میں کام. تو
اس طرح ہماری زندگی کے دن رات، باقی بچے کیا، بہت سارے چلے گئے، تھوڑے سے رہ گئے. تو اب تو میرے خیال میں تبھی تسبیح خانے سے کوئی دل لگ گیا ہے نا. پہلے اوپرا ایسے نیا اچھا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اب تسبیح خانے سے طبیعت دل لگ گیا ہے. ایسا دل لگا ہے کہ ہر سال تسبیح خانے سے جاتے ہوئے میں نے بندوں کو روتے ہوئے دیکھا، آنسو بہاتے ہوئے دیکھا ہے، جی بھر کے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور مڑ مڑ کے روتے ہوئے دیکھا ہے، اور تسبیح خانے کے ایک ایک جگہ کو چومتے ہوئے دیکھا ہے کہ تسبیح خانہ تو نے ہمیں کیا دیا تھا، لینے کیا آئے تھے، اس کو ڈھونڈنے نکلے تھے اور اپنا آپ گنوا بیٹھے. پاگل جاگتی آنکھوں میں ہم کیسے خواب سجا بیٹھے. تسبیح خانے نے ہمیں کیا دیا. میں نے تو روتے دیکھے ہیں، سسکتے دیکھے. تسبیح خانے سے رخصت، میرے آنسو کہیں تجھے تکلیف نہ دے، وقت رخصت بھی نہ دیکھا تجھے مڑ کے میں نے. تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے، سنوارتے ہوئے کوشش کریں. کوشش کریں. 2 سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب تسبیح خانے میں آئے. مجھے پتا چلا کہ وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے اور لوگوں کو یہاں سے بدگمان کرتے تھے. کوئٹہ سے آئے تھے صاحب، کہتے تھے یہ سب دھوکہ ہے، جھوٹ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے. کئی لوگوں کو ان کا ذہن خراب کرتے تھے وہ صاحب. پھر ساتھیوں کو پتا چلا، کیونکہ یہاں ساتھی اس خدمت میں بھی مامور ہیں، اس خدمت میں بھی کوئی ایسا بندہ ہو جو لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے، اس خدمت میں باقاعدہ خود ساتھی مامور ہیں، جس کا احساس نہیں ہوتا، ان کی باقاعدہ ڈیوٹی ہے. تو پھر ہمارے علماء نے اس کو بلایا، بھائی تو ایسا کرتا ہے، اگر اللہ کا بندہ یہ جگہ اتنی ہی بری ہے تو پھر تو خود تو رہ رہا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، خود ہی چلا جا. کہنے لگے جی بس مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا. تو بس قدردانی اللہ نصیب کر دے مجھے، آپ کا قدردانی اللہ نصیب کر دے. تو جتنی زیادہ قدردانی ہوگی تو اتنا زیادہ اللہ پاک عطا فرمائے گا. بعض اوقات تسبیح خانے کی برکت سے انسان کو رب کا نام، مدینے والے کا نام نصیب ہوتا ہے، اور کوئی درویش خلافت دے دیتا ہے، مبارک ہے، ٹھیک ہے. پھر تسبیح خانے کو انسان حالانکہ جہاں سے یہ نعمت ملی تھی بندہ اس کو تو نہ چھوڑے. پھر وہاں آ کے بندہ جو ہے پھر لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں پڑا، وہاں چلو. تو یہاں تو کیا کرنے آیا؟ تو اس لیے میری درخواست ہے، تسبیح خانے کی عظمت دل میں ہو، احترام دل میں ہو، محبت دل میں ہو. اس تسبیح خانے کی برکت سے اللہ نے میرے من کو بدلا، میرے مزاجوں کو بدلا. اور تسبیح خانے کی برکت سے کتنے مبارک عمل مل رہے، جیسے ابھی آپ عمل کریں گے، کتنے تحفے ملتے ہیں، کتنے لاجواب کمالات، وظائف ملتے ہیں، ٹوٹکے ملتے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی. اللہ ہمیں تسبیح خانے کی قدردانی عطا فرمائے اور اس مجمع کی قدردانی عطا فرمائے. اس مجمع میں کوشش کریں کسی کو جھڑکے نہیں، کسی کو دھکا نہ دیں، اور کوئی اگر مجمع چیر کے دھکا دے کے بھی جا رہا، اچھا کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی صبر سے، حوصلے سے، محبت سے، پیار سے، اس انداز سے چلتے چلتے اللہ کے ہاں جھولیاں بھر کے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی. اللہ کے ہاں تعویذ بھی ہم دیتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام سے تعویذ ملا تھا میرے بڑوں کو، شیخ کو، پھر ان کی طرف سے مجھے اجازت تھی. تھوڑا سا جو لکھا جاتا ہے، پہلے ہم اس کی قرآن اندازی کرتے تھے 27 کے بعد، تو پھر ایک دو لوگ کچھ مس ہو جاتے تھے. تو اس دفعہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ 27 کی رات ہی ختم قرآن میں اس تعویذ کی قرآن اندازی ہوگی. بہت کمالات ہیں اس کے، عجیب و غریب اس کے فائدے، بڑے زبردست فائدے ہیں. ہر سال میں جتنے لکھ لیتا ہوں، کبھی 70 لکھے جاتے ہیں، کبھی 80 لکھے جاتے ہیں، کبھی 84 لکھے جاتے ہیں. بھائی اتنی زیادہ، اس سے زیادہ آج تک میں نہیں لکھ سکا. ایک خاص گھڑی ہوتی ہے،
ایک خاص ساتھ ہوتی ہے جس میں لکھ سکتا ہوں اپنے، چونکہ شیخ کی اجازت ہے، تو میں وہ انشاءاللہ وہ بھی آپ کا حصہ ہے. اور دم والا پانی یہ بھی ہم بوتلوں میں بھرتے ہیں، اس کے بڑے کمالات ہیں. اور دم والا تیل وہ چھوٹا چھوٹا بوتلوں میں بھر، اس کا ایک قطرہ ہی کافی ہوتا ہے، وہ بھی ماشاءاللہ ہدیہ دیا جاتا ہے، وہ برکت دی جاتی ہے. تو اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر دے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک. ابھی ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ان نوافل میں ہم تینوں نیتیں کر سکتے ہیں، یعنی قرضے کی، رشتوں کی، رزق کی. بالکل کر سکتے ہیں، اور اللہ کریم ہے، اللہ تینوں نعمتیں عطا فرما دے.